وہ تھا جو ہمارے آقا نے معراج کی رات کیا. اس کا ریکارڈ نہ کوئی توڑ سکتا ہے، نہ اب تک کسی نے توڑا. کسی کی سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی. دنیا کا سب سے طویل اور انتہائی مختصر وقت، اتنا لمبا سفر، یہ مبارک سفر کہ مکے سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے مقام مصطفیٰ. 3 پورشن تھے سفر کے. مکے سے مسجد اقصی، وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور وہاں پہ جبرائیل، فرشتے سارے پھر وہیں رک جاتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. وہاں سے پھر آگے کا سفر مقام دنا، یعنی لا مقام. کون سا مقام؟ لا مقام. لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا سفر کہہ لیں. بلکہ آسمانوں کا جو سفر ہے نا، سائنس اس کو ناپنے کے لیے ایک اور یونٹ یوز کرتی ہے، ایک سپیڈ آف لائٹ. بلکہ اس سے بھی اگلے 1-2 یونٹیں بنا لی ہیں، کیونکہ سپیڈ آف لائٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ بھی گنتی ختم ہو جاتی ہے اس کی بھی. سپیڈ آف لائٹ اسے کہتے ہیں کہ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے. روشنی سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. اور سورج کی روشنی جو زمین تک پہنچتی ہے، یہ 8.3 منٹ میں پہنچتی ہے. تقریباً 8 منٹ کے بعد سورج کی روشنی یہاں تک پہنچتی ہے. اور سورج سے زمین تک کا جو فاصلہ ہے، یہ 14 کروڑ 94 لاکھ کلومیٹر ہے. 14 کروڑ 94 لاکھ، اور سورج یہ 15 کروڑ فاصلہ، 15 کروڑ کلومیٹر. اور ابھی یہ پہلے آسمان ہے. پھر سورج بھی قریب ہے، پہلے آسمان ہے، پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ 50,000 سال کا راستہ ہے. اب اس سے آگے مستویٰ، اس کے بعد تو پھر اللہ جانے آگے کیا کا سفر، کتنے سفر ہے، کتنا لمبا سفر ہے. اس سے آگے عرش کے 70 حجابات ہیں. ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک فاصلہ ہے 500 سال. یہ کل ملا کر 35,000 سال کا فاصلہ ہوا. اب 35,000 سال کا یہ راستہ، 50,000 سال کا راستہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک، تو یہ ٹوٹل بنا 85,000 سال کا راستہ. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش کے حجابات تک کتنا فاصلہ ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. حضور اس عرش سے بھی آگے گئے، کہاں تک تشریف لے گئے کسی کو نہیں پتا. الغرض معراج کے دولہا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے، اتنے سالوں سفر کر کے اتنے دور گئے. 85,000 سال تو ایک جو گننے میں آ رہا ہے 85,000 سال، باقی آگے کیا ہے کوئی پتہ نہیں کتنا ہے. وہ لاکھوں سالوں کا بنتا ہے، کروڑوں سالوں کا بنتا ہے، کچھ پتہ نہیں. اتنا سفر اتنے مختصر سے وقت میں کر لیا. حیرانی کی بات ہے، سفر لمبا، ٹائم اتنا مختصر. ٹائم کتنا؟ چند سیکنڈ. بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی. تفصیل سے کی سیر. سیر بھی یہ نہیں کہ جلدی جلدی کی. سیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جا کے بندہ تھوڑا آرام سے ٹہل کے سیر کرتا ہے. اس طرح دوڑ کے نہیں کرتا، جلدی جلدی میں نہیں کرتا. پتہ ہے پیسہ لگا کے مری آئے ہوئے ہیں، اب پورا دن تو لگانا ہے. ایک دن میں 50-60 ہزار ہمارے گئے بزرگ وہ بتا رہے تھے، 50 ہزار کا تو خالی کھانا کھا لیا، اور اتنا باقی پیٹرول پہ اتنا لگا تو اتنا فلاں پہ لگا. تو اب سیر کرنے بندہ جاتا ہے، تھوڑا آرام سے بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے. تو سیر کی، تفصیل سے سیر کی. ایک تو سفر کیا وہ الگ ہے، پھر جو سیر پہ ٹائم لگا ہوگا، کتنی بڑی جنت ہے، دوزخ کتنی بڑی ہے، سارے مشاہدات دیکھے اور بہت ساری چیزیں دیکھیں. اب ان پہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا. جنت اتنی وسیع جنت ہے کہ شاید کتنا عرصہ لگ گیا جنت گھومنے میں، کیونکہ ایک بندے کا محل اتنا ہوگا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے. اور نظر کہاں تک جاتی ہے؟ یہاں سے جو ستارے نظر آتے ہیں نا، یہ ہماری گلیکسی میں نہیں ہے، یہ دوسری اینڈرومیڈا گلیکسی ہے، وہاں تک ہے. اور 25 ارب سال وہاں تک لگ جاتے ہیں جانے میں، اور ہماری آنکھ وہ دیکھ لیتی ہے. اگر بیچ میں یہ زمین سیدھی ہو نا، تو ہماری آنکھ ہزاروں کلومیٹر تک دور لیتی ہے. 578 میگا پکسل موبائل کے کیمرے ہوتے ہیں نا، 4 میں 2 میگا پکسل، تو یہ دوسرے کیمرے CCTV لگے ہوتے ہیں 2 میگا پکسل، 4 میگا پکسل، 8 ہو گیا، 16 ہو گیا. 8-16 والے کو بڑا ہیوی سمجھا جاتا ہے.
عموماً یہ کیمرے 2 میگا پکسل کے ہوتے ہیں جو عام لگے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. تو 578 میگا پکسل اللہ پاک نے یہ کیمرہ بنایا ہے. اتنا ہیوی قسم کا کیمرہ اور اتنا ہائی، مطلب دور تک یہ آنکھ ہماری دیکھ لیتی ہے. تو براق کا پہلا قدم کتنا ہوتا تھا؟ 1 قدم، جہاں تک ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے. اور جنت کا ایک محل کتنا وسیع؟ 1 بندے کا، جہاں تک نظر جاتی ہے. جب ایک گھر اتنا ہے تو پھر دنیا میں کتنے انسان آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے ہوں گے، اور پھر کتنوں کو جنت ملے گی، جنت میں محلات، جنت کتنی بڑی ہوگی. تو حضور نے تفصیل سے سیر کی وہاں کے تمام چیزوں کی، جنت کی، دوزخ کی، ہر چیز کو بڑا ڈیٹیل سے ملاحظہ فرمایا، تفصیل سے کی سیر. مگر اس پہ یہ ترا، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج. زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج. شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رک گئی ہے آج نبض جہاں، ان کی ہستی نکل گئی ہو. جہان کی نبض رک گئی، کائنات کا نظام رک گیا، کیونکہ جانے کائنات جو نکل گئے. کائنات کی جان، جسم سے روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا، نظام رک جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے آقا روح کائنات ہیں. روح نکل جائے جسم رک جاتا ہے. تو اسی طرح جب روح کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے، لامحقہ کی طرف تشریف لے گئے، تو کائنات رک گئی. ہر چیز پر سکتہ طاری ہو گیا. اور پھر جب دوبارہ حضور واپس آئے، پھر سے کام شروع ہو گیا. پھر اس کائنات میں حرکت شروع ہو گئی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اللہ پاک